منسٹر جو ہیں وہ موجود تھے اس کے اندر، کشمیر افیئرز کے فیڈرل منسٹر موجود تھے اس کے اندر. تو آج ہم نے ان سوالات کو وہاں اٹھایا ہے اور اس میں ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگر انڈیا کو مستقل ممبر بنایا جاتا ہے تو جو ہندوستان 60 سال سے زیادہ عرصہ ہوئے اسی سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے، بلکہ اس میں رکاوٹ کا مجرم ہے، کیا اس کو اس کی جرم کا یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ اس کو اسی کونسل کا مستقل ممبر بنا دیا جائے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی. ویری مچ لاجیکل. اور پھر اگر امریکہ نے یا عالمی قوتوں نے اس طرف جانا ہی ہے تو کم از کم اس کو مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط کر دے، اور مسئلہ کشمیر کے اگر حل سے پہلے ایسے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی قرارداد ہی بے معنی ہو جاتی ہیں جی. یقیناً سر کشمیر کمیٹی کا ایک رول یہ بھی ہے کہ وہ تمام افیئرز پر نظر رکھے اور حکومت کو سجیسٹ کرے کہ کیا کچھ اس کے مناسب یا اپروپریٹ حل ہو سکتے ہیں. پچھلے دنوں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک معاہدہ ہوا، ایک تھیسس ڈیولپ تھا کہ کمپلیکس انٹرڈیپینڈنسی کے تھیوری کے تحت جب ایک ملک دوسرے ملک سے تجارت چاہتا ہے اور اسے راستے چاہیے اور آئندہ آنے والے وقت میں جب ٹریڈ بڑھائے گا تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کو ان کو حل کرنا ہوگا. پاکستان کے پاس یہ کارڈ تھا یا چانس تھا کہ وہ بھارت کو سینٹرل ایشیا تک راستہ دینے کے وسط ایشیا تک راستہ دینے کے حوالے سے نیگوشیٹ کر سکتا تھا کشمیر کو، لیکن یہ معاہدہ ہو گیا اور تجارت کا معاہدہ اب افغانستان انڈیا اور انڈیا افغانستان چل پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی پالیسی پر اس سے کوئی نقصان یا سیٹ بیک آ سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری غلط پالیسیوں کے جو کچھ بڑے افسوسناک پہلو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم 2001 سے دیکھ رہے ہیں کہ اس خیال میں کہ اگر اس خطے میں ہم اس طرح کے فیصلے نہ کریں کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن جائیں افغانستان کے حوالے سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان حالات کا فائدہ جو ہے وہ انڈیا اٹھا سکے جی. اس خیال میں گم ہوتے رہے ہم، اور ہم ابھی تک اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں مصروف ہیں اور انڈیا حقیقی معنوں میں اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے جی. اب اس حوالے سے اگر سیول نیوکلیئر معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بھی انڈیا کے درمیان ہوتا ہے، اور اب ظاہر ہے جب ایک معاہدہ ہو گیا تو اس پر عمل درآمد کے جو اگلے مراحل اقدامات ہوں گے وہ خطے میں امریکہ کے ہوں گے، انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں گے جی. پاکستان کو تو صرف اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جھولی میں کچھ مونگ پھلیاں ڈال کے راضی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی میں جو بنیادی رکاوٹیں ہیں یہ وہ دو دیواریں ہیں، جو ایک مغرب میں افغانستان کی صورت میں کھڑی ہے اور وسط ایشیا تک ہماری رسائی میں مشکلات پیدا کر رہی ہے، اور دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ ہے جو ساؤتھ ایشیا تک ہمارے تجارت کے فروغ میں رکاوٹ ہے، اور قوم کو ہم خوش کر رہے ہیں کہ یورپی منڈیوں تک پاکستان کی رسائی کے لیے ہم نے معاہدے کر دیے. دیکھیے، جب تک ہم اپنی معیشت اور اپنی تجارت کا انحصار مغرب پر رکھیں گے، یہ ایک مہنگا سودا ہے جس میں ہماری درآمدات میں تو اضافہ ہوگا لیکن برآمدات میں اضافہ نہیں. اور پھر بنیادی طور پر جب آپ کے مشرق اور مغرب میں جنگ کی کیفیت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اثرات اس کے ملک کے اندر آئیں گے، یہاں پر دھماکے ہوں گے، قتل و غارت گری کا بازار ہوگا، باہر کا انویسٹر تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنا پیسہ سرمایہ کاری کرے، لیکن آپ کا اپنے ملک کا سرمایہ کار باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہے جی. تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں خود تو وسط ایشیا تک ابھی تک افغانستان کی دیوار توڑ کر اپنی رسائی نہیں حاصل کر سکے، اور مغربی منڈیوں تک بات کر رہے ہیں اور انڈیا کو ہم راستہ دے رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انڈیا کی ڈپلومیسی جو ہے وہ اس حوالے سے کتنی کامیاب ہیں اور ہم اس حوالے سے کتنے پیچھے ہیں. اوباما کے دورے کے حوالے سے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ بھارت کے عالمی طاقت کے ابھرنے پر ان کو خوشی ہے، اوباما صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. خطے میں آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ وزٹ کو، ان کا اس طرح آنا اور صرف انڈیا کا وزٹ ہونا، پاکستان کا نہ ہونا؟ چلیں بعد میں انہوں نے کہا لیکن دیکھتے ہیں کب. ابھی آپ اس سے کیا لیں گے کہ یہ کوئی ٹلٹ ظاہر کرنا ہے انڈیا کی طرف کہ زیادہ اہمیت؟ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس پورے عشرے میں آپ جائیں، اس پورے عشرے میں آپ کو یہ ملے گا کہ کسی زمانے میں بش صاحب بھی آئے انڈیا تو کچھ وقت کے لیے پاکستان کی زیارت بھی کر لی کہ چلو ذرا تاثر ہو گئی. اسی طریقے سے کلنٹن صاحب آئے
جب وہ انڈیا آئے تو ہم نے ترلے کیے کہ ایک قدم یہاں بھی رنجہ فرما دیجئے. پھر وہ آئے اور 1 گھنٹہ یہاں 2 گھنٹے گزار کے چلے گئے. اب اوباما صاحب آ رہے ہیں تو تب بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ ان کے آنے سے جو خطے میں ایک توازن ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گا. لیکن وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں مفادات آپ کی بنسبت انڈیا سے زیادہ وابستہ ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے مقابلے میں ہم انڈیا کو زیادہ ترجیح دیں اور اس کو اہمیت دیں. اور آپ کو راضی کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال پھر ہم پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم ایک وزٹ پاکستان کے صدر مملکت کا اور یا وزیر اعظم کا امریکہ میں کرائیں گے تاکہ ہم ان سے کچھ باتیں کر سکیں. تو اس حوالے سے یہ بات تو اب طے ہے کہ امریکہ انڈیا کو بمقابلہ ورسز پاکستان کے نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ ورسز چائنا کے اس کو دیکھ رہا ہے. جی اور چونکہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ آنے والے مستقبل میں جب عالمی سیاست میں امریکہ کی یک محوریت ختم ہوگی اور اس میں پھر ایک دوسرے گروپ کی قیادت چین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ خطے میں انڈیا کو ابھارنا چاہتا ہے تاکہ چائنا کو ذرا متاثر کیا جا سکے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری قوت متعارف کرائی جا سکے. ایک طرف پاکستان کی مضبوط فورن پالیسی یہ رہی کہ چائنا کے ساتھ ہمارا نیوکلیر جوہری معاہدہ ہوا اور وہ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں ہم، امریکہ کا انڈیا کے ساتھ. تو اب جب ہم برابر کی بنیاد پر اس حد تک کر سکتے ہیں تو کشمیر کے ایشو پر ہم بہت زیادہ فوکسڈ، یا آپ کی طرف سے اگر کوئی سجیشنز گئی ہیں حکومت کو کہ ہمیں بالکل فوکسڈ ہو کر اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ یہ بات رکھنا ہے اپنی پالیسی کو، اور امریکہ کو بھی یہ بات باور کرا دی جائے کہ اگر آپ کشمیر کی بات کریں گے انڈیا آ کر تو دین خطے کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا، پاکستانیوں کے لیے بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک یہ بات کی جا سکتی تھی ابھی اور نہیں ہو رہی؟ اصل میں جی ایک ہے سوچ کی بات، ایک ہے اعصاب کی بات. جی ہمارے دماغ تو اتنے مفلوج نہیں ہیں کہ وہ اس حوالے سے سوچ سے معذور ہوں، لیکن ہمارے اعصاب پر بہت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو فالو کر سکیں. لہذا جب تک ہمارے حکمرانوں میں، مقتدر قوتوں میں، فیصلہ کن قوتوں کے اعصاب میں یہ قوت نہیں آئے گی کہ ہم امریکہ کی مخالفت کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے امریکہ سے دشمنی یا مخالفت، لیکن پاکستانی مفاد کی ترجیح ہر قیمت پر ہونی چاہیے اور امریکہ سے بڑی واضح بات کرنی چاہیے کہ آپ کی اس ترجیحات کی اگر ہم پیروی کرتے نظر آئیں گے تو ہمارا یہ مفاد جو ہے یہ متاثر ہوگا. لہذا پاکستانی مفاد کا تحفظ پہلے ہے. یہ اعصاب ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم جئیں گے کیسے، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمیں تو پھر IMF کے قرضوں کی ضرورت ہوگی اور وہ بھی آپ کے GST کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں ہے. پہلے قانون سازی کرو، ہمیں بتاؤ کہ ہم نے قانون، مہنگائی کرو، پھر اس کے بعد بتاؤ ہمیں، پھر ہم آپ کو نئی قسط دیں گے. اور یہ جو پچھلی قسط ہمارے پاس آئی ہے 1.5 کی، میرے خیال میں جب تک 1-2 ہفتے باقی تھے تو تب تک اس مدت میں ہم صرف $18 کروڑ وصول کر چکے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ اس دورانی میں ہم نے وہ وصولی کی یا نہیں کی. اور اب جو دوسری قسط آنے کو ہے تو اس میں بھی انہوں نے مشروط کر دیا ہے GST کے ساتھ، اور اگلے مہینوں میں ہم نے مہنگائی کو بہت اٹھا لینا ہے، پیسے کی قیمت بہت گر جانی ہے، اور پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیا ہنگامہ ہوگا، اور اس قیمت پر ہم امریکہ کے پیروکار بن رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک قوت فیصلہ اور اعصابی قوت کی بھی ضرورت ہے کہ جو عقل جو ہے وہ تو فیصلہ کر سکتی ہے لیکن اعصاب اس کا ساتھ نہیں دیتے. اب میں 2 چیزیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اعصاب کمزور ہیں تو پارلیمنٹ تو اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے کہ جہاں سے آپ اپنے اعصاب کی مضبوطی کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. کیا آج جمہوری حکومت میں اس طرح کی بات جو آپ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کچھ عجیب سی نہیں لگتی؟ دیکھیے پارلیمنٹ ہماری جو ہے اس کو ہم جمہوریت سے ذرا تعبیر کر لیں. ہمارے ملک کی جمہوریت بہت کمزور ہے اور ہمارے ہاں تو جمہوریت جب جنم پاتی ہے وہ ایک بڑے وقفے کے بعد، ہر 10 سال کے بعد ایک نیا جنم ہوتا ہے. جی ہاں، بڑے ایک جس طرح ہے نا ایک وقفے کا ایک تصور، ہمارے ہاں جمہوریت کے وقفے کا بڑا تصور ہے. تو یہاں پھر وہ ابھی پاؤں چلنا بھی نہیں سیکھ چکا ہوتا کہ اس کو مسل دیا جاتا ہے. آج بھی وہ پس پردہ مقتدر قوتیں زیادہ طاقتور ہیں اور ہماری پالیسیوں پر زیادہ اثر انداز ہیں پارلیمنٹ کی ایک سول حکومت کے. سول حکومت جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو گالیاں دی جائیں.
اور میڈیا پہ تنقید کرتی رہے اور ہر آدمی آئے اور کوئی گند ہو اس کے اوپر ڈالتی رہے، لیکن اس کی کمزور پوزیشن کا اعتراف کرنا اور یہ کہنا کہ 2 سال ہو گئے اور ابھی تک آپ صاحب، یہ تو ابھی کافی وقت چاہتا ہے کہ جس میں یہ جوان ہو اور طاقتور ہو اور اس کو اس کی پرفارمنس، اس کی ایک کارکردگی دنیا کے سامنے اچھی آئے، لیکن وہ حالات بھی نہیں ہیں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس کے اندر ان کیمرہ 2 ہفتے سے زیادہ ڈیبیٹ کر کے ایک متفقہ قرارداد پاس کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ایک نظر ثانی کے لیے، اور حکومت کو کہا کہ یہ جو پالیسی ہے یہ ماضی کے حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھی، ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھی، مذاکرات کے ذریعے اس کو سیاسی حل تلاش کرو، اس پر تو عمل درآمد نہیں ہوا، اور پورے پارلیمنٹ کی قرارداد جو ہے آج وہ بالکل ایسی پڑی ہوئی ہے۔ ہم